ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہماری آپ کی اس روئے زمین پر تخلیق فرمائی، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ آپ کے درمیان تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اتبعوا، پیروی اسی چیز کی کرنا، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ نہ تو کسی دوست کی نہ ہی کسی ولی کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، مت پیروی کرنا اس کے علاوہ کسی دوست کی، کسی ولی کی۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ماہ ربیع الاول، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے، غالباً 4 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو ایک عید منائی جاتی ہے۔ پتہ یہ کرنا ہے کہ اس عید کا تصور، یعنی کہ عید میلاد النبی کا تصور اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جانتے یہ ہیں کہ اسلام میں خوش ہونے اور غمزدہ ہونے کا تصور ہے۔ اسلام میں خوش ہونے اور غم زدہ ہونے کا تصور ہے۔ خوشی منانے اور غم منانے کا تصور نہیں ہے۔ ہونا اور منانا، اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آیت کریمہ دلیل کے طور پر جو پیش کی جاتی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نبی بنا کر کے بھیجے گئے،
تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تمہیں چاہیے کہ خوش ہو جائے۔ اگر ترجمہ بھی کریں تو خوش ہو جانا ہے، خوشی منانا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں خوش ہونا ہے، خوشی منانے کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو غمزدہ ہونا ہے، غم منانا نہیں ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرح کس کو کہتے ہیں؟ فرح کس کو کہتے ہیں؟ فرح یفرح کے معنی خوش ہونے کے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے الفرح لذۃ فی القلب بادراک المحبوب، کہ فرح کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی محبوب چیز کے پا لینے سے قلب کو اس کی لذت کیا ہوتی ہے؟ محسوس ہوتی ہے۔ تو فرح یہ ہے، یعنی خوش ہونے کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ الفرح لذۃ فی القلب بادراک المحبوب، کسی محبوب چیز کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے قلب کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا، فرح کہتے ہیں کسی چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد خوش ہو جانے کا، خوشی منانے کا نہیں ہے۔ تو فَلْيَفْرَحُوا سے استدلال درست نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر نبی آپ کے درمیان آئے یہ اللہ کی رحمت ہے، تو اس کے لیے ہمیں خوش ہونا ہے۔ اس لیے کہ اللہ بھی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ اللہ نے کہا کہ احسان ہے، کس پر؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ مومنین پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو خوشی منانے کا حکم تو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، کہ دیکھیے اللہ نے کہا نا کہ مومنین پر، مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے احسان کیا۔ ظاہر سی بات ہے احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھایا۔ اگر ہم آپ کے اوپر احسان کر دیں تو اس دن آپ خوشی منائیں گے؟ ایسا تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں خوش ہونے اور غم زدہ ہونے کا تصور ہے، خوشی منانے اور غم منانے کا تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک حدیث پاک ہے کہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا مَا هَذَانِ يَوْمَانِ كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ سال میں 2 دن خوشی مناتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ما ہذان یومان، یہ دونوں دن کیا ہیں؟ تو آپ کو جواب دیا گیا کہ کننا نلعب فی الجاہلیت، کہ جاہلیت کے دنوں میں ہم سال میں ان 2 دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ اب حدیث کے الفاظ پر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما۔ آپ نے تو پوچھا ما ہذان یومان، یہ 2 دن کیا ہے؟ جواب ملا کہ یہ 2 دن ہم لوگ جاہلیت میں خوشی مناتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، یہ جو تم 2 دن خوشی مناتے ہو، ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن اللہ نے دیے ہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں۔ وہ 2 دن کیا ہے؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، وہ 2 دن یوم الفطر ہے اور ایک یوم الاضحیٰ ہے، یعنی کہ عیدین۔ اب اس حدیث کے تناظر میں غور و فکر کریں،
اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ اب یہ جو 2 دن تم خوشی کے منا رہے ہو اس کو چھوڑو، اسی لیے کہ اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 دن اور عطا کیے اس سے بہتر، اور وہ 2 دن کیا ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان 2 دنوں میں تمہیں خوشی منانا ہے، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ عیدین میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ اب سوچیں آپ کہ جب اللہ نے 2 ہی دن خوشی منانے کے لیے دیا ہے تو تم یہ تیسرا دن کہاں سے لائے؟ اگر تم یہ تیسری عید لاتے ہو تو گویا کہ تم نے اللہ کی توہین کی، اور اللہ نے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ 2 دن عطا کیے تھے یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو گویا کہ تم نے رسول کی بھی توہین کی۔ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیسری عید کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے تو فرمایا ابدلکم بہما خیرا منہما، ان 2 دنوں کے بدلے اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ قابل غور جملہ ہے یہ۔ انسان بدعت کے معاملے میں اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس کی توہین کر رہے ہیں اور کس سے محبت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ تیسری عید منا کر کے آپ نے اللہ کی بھی توہین کی اور اس کے رسول کی بھی توہین کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام میں 2 ہی دن ہیں جس میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ رہا اسلام میں خوشی منانے کا تصور اور غم منانے کا تصور۔ ایک روایت ہے 2 امہات المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ زوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 امہات المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب حلال کا ضد کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ لا یحل لامرأۃ، کسی بھی عورت کے لیے، اب یہاں عورت کے زمرے میں مرد بھی شامل ہو گیا، کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان تحد علی میت، ان تحد علی میت فوق 3 لیال الا علی زوج، کہ کسی میت کے اوپر میں 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ کسی بھی مرد و عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ اپنے مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ تو وہ ہے خوشی منانے کا تصور اور یہ ہے غم منانے کا تصور، 3 دن۔ اب آپ بتائیں کہ جو ہم غمی مناتے ہیں اور جو ہم خوشی مناتے ہیں اس کی دلیل ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ نے دیا ہے، نبی نے فرمایا نا ابدلکم بہما خیرا منہما۔ اب تیسری عید اگر تم لاتے ہو تو تیسری عید دلیل کا مطالبہ کرتی، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، تیسری عید کہاں سے تم مناتے ہو؟ یہ دلیل قیامت تک نہیں پیش کر سکتے تیسری عید منانے کا، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ سب سے بہترین دور کس کا؟ اس روئے زمین پر سب سے بہترین دور کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کا۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس افضل، کیا سوال کیا گیا؟ ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ بہت ہی غور و فکر والی حدیث، ہر بات آپ کے لیے دلیل بن سکتی ہے۔ صحابہ کرام نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انا والذین معی، میں اور میرے ساتھ جو ہیں۔
میں نے اس بارے میں کئی بار گفتگو کی ہے. اللہ نے صحابہ کا جو ذکر کرتا ہے نبی کے ساتھ تو صاحب کا نہیں، مع کا. اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں. کون؟ صحابہ. معیت کس کو کہتے ہیں؟ دکھ میں ساتھ ہونا، سکھ میں ساتھ ہونا، مسجد میں ساتھ ہونا، میدان جنگ میں ساتھ ہونا. یعنی زندگی کے کسی مرحلے میں آپ سے یہ جو ساتھی ہیں آپ کو کبھی جدا نہیں ہوئے. صحابہ کی تعریف دیکھیں کس انداز میں رب کرتا ہے، اور یہی انداز اللہ کے رسول نے اپنایا. انا والذین معی. اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے معزز ترین ہستی اور شخصیت صحابہ کرام کی شخصیت ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی صحابہ پر انگشت بلند کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں. انا والذین معہ، یہ صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق کہا گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایمان والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، ہدایت پانے والوں میں، تو میرے صحابہ یعنی نبی کے صحابہ کا ایمان چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت والوں کے راستے میں ہدایت والوں کے ساتھ اپنا بھی شمار کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کے مثل ایمان لاؤ. کن لوگوں کے؟ صحابہ کرام کے مثل ایمان. جس کے ایمان، جس کا ایسا ایمان کہ ایمان کے لیے، اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہر چیز قربان کرے. ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچے سے، لڑکیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ عجیب لوگ ہیں یہ، عجیب. سورہ حجرات میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. تم ماں باپ سے محبت کرتے ہو، انہیں ایمان سے محبت ہے. اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور یہ تو ایمان سے محبت کرتے ہیں تو ایمان کے لیے تو سب کچھ لٹا دیں گے. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. یہ بہترین لوگ تھے اس روئے زمین پر، اس کے باوجود بھی لوگ ان کی شخصیت پر انگلی اٹھا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب سوال کیا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون، آپ نے جواب دیا انا والذین معی، میں اور جو میرے ساتھ ہیں، یہ میرے صحابہ. اس کے بعد نبی نے فرمایا ثم الذین علی الاثر، پھر اس کے بعد اس کے اثر پر جو لوگ رہیں گے. اثر سمجھتے ہیں نا؟ نشان. آپ کے قدم کے نشان یہاں پڑ گئے، دوسرا اگر اسی نشان پر اپنا قدم رکھتا ہے تو وہ اثر پر ہے. اگر وہ اس کے آگے ہو گیا یا اس کے پیچھے ہو گیا تو وہ اس کے اثر پر نہیں ہے. اسی نشان پر آپ کا قدم پڑنا چاہیے. معلوم ہوا کہ وہی عمل کرنا چاہیے جو صحابہ نے کیا. ثم الذین علی الاثر، پھر اس کے بعد یعنی کہ تابعین. ثم الذین علی الاثر، پھر اس کے بعد یعنی کہ تبع تابعین. یہ تین ادوار ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دور گردانا ہے. اس کو مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں علماء کہ جیسے یہ روشنی ہے، روشنی کی شعاع تین معیار میں جاتی ہے. یہ روشنی ہے، اس کی شدت یہاں تک بہت زیادہ ہے تو مطلب یہ نبی اور صحابہ کا دور ہے. اس کے بعد وہاں تک اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، وہ تابعین کا دور ہے. اس کے بعد روشنی اور کم ہو جاتی ہے، وہ ہے تبع تابعین کا دور. اس کے بعد راوی حدیث اس پر تبصرہ کرتے ہیں کأنہ رفض من بقیا، اس کے بعد کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا. رفضہ کا معنی اگر دیکھنا ہو تو ریجیکٹ. تین ادوار کے بعد اللہ کے رسول نے ریجیکٹ کر دیا، اور تم جس کی سنت پر عمل کر رہے ہو وہ ریجیکٹڈ لوگوں کے. اس لیے کہ یہ تین ادوار جو ہے اس میں عید میلاد النبی منانے کا کہیں سے کہیں تک ثبوت موجود نہیں ہے. تو کامیاب کون ہوگا؟ وہ جو نہ مناتا ہے یا وہ جو منا رہا ہے؟ اس لیے کہ جس کو تو ریجیکٹ کر دیا اللہ کے رسول نے،
اس لیے انسان کو عمل کے میدان میں اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس عمل کے بارے میں اسے مکمل علم نہ ہو۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل۔ انسان اس وقت تک لوگوں کے درمیان کلام نہ کرے، اس بات کو نہ کہے جب تک کہ اس بات کے بارے میں اسے علم نہ ہو، اور اس وقت تک کوئی عمل نہ کرے جب تک کہ اس عمل کے بارے میں اسے علم موجود نہ ہو۔ اتنی بہترین بات امام بخاری، یہ ہے فقیہ الامت۔ معلوم یہ ہوا کہ کأنہ رفض من بقیہ، اس کے بعد کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب سنت کس پر عمل کرو گے؟ اسی لیے نہ تو نبی نے اپنا عید میلاد منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا۔ جس دور کو اللہ کے رسول نے سب سے بہترین دور کہا، اس میں کہیں بھی یہ میلاد النبی منانے کا تصور نہیں پایا جاتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ آپ کس دن کو پیدا ہوئے؟ کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ دن میں کوئی اختلاف نہیں۔ پیر کے دن یعنی کہ سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے، سوموار کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا، سوموار کے دن ہی آپ ہجرت کیے۔ کئی معاملے ہیں جو سوموار کو ہی ہوا، تو دن میں کوئی اختلاف نہیں۔ سوموار کا دن آپ کی پیدائش کا بھی اور آپ کی وفات کا بھی، لیکن تاریخ میں بڑا اختلاف۔ کسی نے 15، کسی نے 17، کسی نے 12، کسی نے 9، کسی نے مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے بہترین روایت جو آتی ہے، سب سے بہترین سند کے ساتھ، امام سہیلی انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے الروض الانف، اس کا معنی ہوتا ہے نرسری، نیا باغ، اپنی کتاب کا نام لکھا۔ انہوں نے تاریخ وفات متعین کر دی کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ نبی کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول، اور تاریخ پیدائش کے تعلق سے علامہ عماد الدین ابن کثیر کی بہت ہی مشہور کتاب سیرت کی السیرۃ النبویہ، اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ نبی کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے جتنی بھی سندیں بیان کی جاتی ہے، سب کے سب سند عیبدار ہے، سوائے ایک سند کے جو تمام سندوں کے اعتبار سے بہتر سند ہے، اور وہ ہے 8 ربیع الاول۔ 8 ربیع الاول ہمارے یہاں بھی مشہور ہے 9 ربیع الاول۔ کسی چیز کا مشہور ہو جانا اس کے حق کے لیے کافی نہیں ہے۔ اکثر مؤرخین نے 9 ربیع الاول کو آپ کی تاریخ پیدائش لکھا ہے، لیکن میں نے جو ابھی آپ کو بتایا، علامہ البانی وقت کا بہت بڑا محقق اور بہت بڑا محدث، جس حدیث کو حسن یا صحیح کہے تو اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بہت پایے کا علم ہونا ضروری ہے، وقت کا بہت بڑا محقق، انہوں نے السیرۃ النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے، جو کہ علامہ عماد الدین ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے، 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ یہ انہوں نے ہی نہیں، امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی اپنی کتاب نطق الہلال کے اندر میں 8 ربیع الاول ہی لکھا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نہیں، 8 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن ہے، تاریخ ہے 8 ربیع الاول۔ اب آپ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، جس کے بارے میں امام سہیلی نے لکھا ہے کہ بالاتفاق 12 ربیع الاول یہ تاریخ وفات کا دن ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نبی کے پیدا ہونے پر یا نبی کی وفات پر جشن منا رہے ہیں۔ یہ ہے تحقیق شدہ باتیں۔ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا، اس دن انسان اگر سنے تو کانپ جائے، روئے گر گرائے۔ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ 12 ربیع الاول کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔
کیفیت کیا ہے وہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت، کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موت طاری ہو رہی تھی، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِي الْمَاءِ، آپ کے بغل میں پانی کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور وہ شدت گرمی اپنے چہرے پر من لیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت تھی اس وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غشی کی کیفیت طاری تھی۔ یہ ہم نہیں بیان کر رہے، حضرت عائشہ جو آپ کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہا، اور جس وقت فرمایا اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت، اللہ رب العالمین موت کی سختی اور اس کی بے ہوشی سے پناہ مانگتا۔ یہ نبی کی دعا ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ نے کیا۔ یہ کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت طاری تھی، اس وقت آپ کا چہرہ یعنی آپ کا سر میری ٹھڈی اور میرے سینے کے درمیان تھا، اور میں نے وہ کیفیت دیکھی ہے موت کی سختی، جس کے بعد جب میں لوگوں کے اوپر میں موت کی سختی اور کیفیت کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ ہلکی لگتی ہے، اس لیے کہ میں نے دنیا کے سب سے معزز ترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 12 ربیع الاول، یہ ہے حضرت عائشہ کا حال۔ اور دیکھیں حضرت فاطمہ کے نام پر اپنی روٹیاں اور اپنی پیٹ کی آگ کو بجھانے والے لوگ، ان کی کیا کیفیت ہے جب ان تک یہ خبر پہنچی۔ یہ بخاری کی روایت، کوئی بھی روایت بغیر سند کے نہیں ہے، جس کو بھی دلیل چاہیے وہ مل جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا حال تھا، امام بخاری نے کتاب المغازی میں اس حدیث کو لایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول یعنی میرے باپ پر وہ موت کی سختی طاری ہے۔ آپ جب دیکھتی ہیں تو محبت کی یعنی جذبات محبت میں کہتی ہیں واہ کر بابا، واہ کر بابا، یہ حدیث کا الفاظ ہیں، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف، یہ الفاظ ہیں حضرت فاطمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جگر کا ٹکڑا ہے تو درد اگر وہاں ہے، تکلیف وہاں ہے تو درد کہاں ہوگا؟ جگر کا ٹکڑا جنہیں کہا۔ اپنے باپ کی وہ کیفیت کو بیٹی بیان کر رہی ہے، کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ بیٹی کی تکلیف کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ یہ تکلیف آج پہلی ہے، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا بتا اجاب ربا دعا، رب نے میرے ابا کو بلایا، اب چلے گئے۔ یا بتا، یہ الفاظ ہیں، یا بتا جنت الفردوس ماوا، میرے باپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت الفردوس۔ اس کے بعد پھر فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں اپنے باپ کے موت کی خبر کسے دوں گا؟ جبریل علینا، جب جبریل آئیں گے تو میں انہیں دے دوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بلایا، اب چلے۔ یہ کیفیت ہے زوجہ رسول کی، اور یہ کیفیت ہے بیٹی کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس دن نبی کی وفات ہوئی، امہات المؤمنین بیوہ ہو گئی، حضرت فاطمہ یتیم ہو گئی، حسن و حسین کے پاس وہ گھوڑا نہیں رہا جس پر چڑھ کر کے سواری کر سکتے، صحابہ کرام پر ایسی تکلیف کہ پورا مدینہ سناٹا چھایا ہوا تھا، اور آج تم 12 ربیع الاول کے نام پر خوشیاں مناتے ہو، شرم آنی چاہیے۔
محفلیں منعقد کرتے کھانے پینے کی، اور اتنی فحاشیاں اور عریانیاں ہوتی ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن یہ کیفیت ہے، صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہے، ایک حدیث کے اندر میں امام حاکم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پورا مدینہ میں سناٹا پسرا ہوا، یعنی صحابہ کرام پر سکتہ طاری ہو گیا، کچھ نہیں بول پا رہے تھے، کیا بولوں۔ اور ایسے میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے یکلم الناس، لوگوں سے کلام کرتے پھر رہے ہیں کہ اگر کسی نے بھی کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی گردن مار دوں گا۔ وہ عمر جس نے میدان جنگ میں کبھی نہیں کانپا، کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں اس کی زبان نہیں کبھی ہکلائی، اس عمر کا یہ حال ہے کہ لوگوں اس کو کہتے پھر رہے، کسی نے بھی کہا تو گردن مار دوں گا۔ محبت حضرت عمر، یہ بے ہوشی کی حالت ہے۔ ایسا کہ آخر حضرت عمر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی، فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگوں جان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے قضا کر گئے، چلے گئے، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ حی لا یموت ہے، اللہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت طاری نہیں ہونے والی ہے۔ آخر نبی کی موت کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو حدیث پر باریک نگاہ رکھتا ہے۔ آپ غور کریں، اسی لیے حوالہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہمیشگی کی حی، یعنی ہمیشگی کی زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر تم میں سے کسی کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اللہ کی صفت حی میں محمد کو شامل کر دیا، شرک کر دیا آپ نے۔ یہ ہے شرک فی الصفات۔ زندہ رہنے والی صفت ہمیشہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اللہ کی صفت حی میں ان کو شامل کر دیا۔ یہ شرک ہے، یہ شرک فی الصفات ہے۔ اور یہ کون دیکھا؟ اتنی باریک باتیں صدیق اکبر ہی دیکھ سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ توحید پر جتنی گہری نظر صدیق اکبر کی تھی، دنیا کا بڑا سے بڑا محقق بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی وہ آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے۔ افإن مات، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو صحابہ کرام اور خود حضرت عمر فرمانے لگے کہ ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت نبی پر نہیں، ابو بکر پر نازل ہو رہی۔ اعضاء اتنے ڈھیلے ہو گئے کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی حضرت عمر کی۔ میدان جنگ میں کبھی سنا ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر نے تلوار چھوڑ دی ہو؟ چاہے بدر ہو چاہے احد ہو، جو بھی جنگیں ہوئی، عمر نے تلوار ہاتھ سے نہیں چھوڑی۔ وہاں اعضاء اتنے ڈھیلے ہو گئے جب حضرت ابوبکر صدیق نے وہ خطبہ دیا ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے، اور تمام صحابہ ایک دوسرے سے چھیننے لگے، یعنی کہ پوری مسجد اس آیت کریمہ سے گونج گئی، وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ امام حاکم نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا۔ سارے صحابہ یہی آیت کریمہ تلاوت کرنے لگے۔ اگر یہ، چونکہ نبی کی جو محبت ہے اس محبت میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ وہ آیت ہی سمجھ میں نہیں آئی، یاد نہیں رہ پائی صحابہ کرام۔ لیکن یاد کس نے دلایا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ امت کا پہلا خلیفہ اگر ابو بکر صدیق کو بنایا گیا تو کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ امت کو جس مرحلے میں صدیق اکبر نے سنبھالا کوئی دوسرا نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اس مرحلہ کو ہینڈل سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی نہیں سنبھال پاتا، نہیں تو حضرت عمر کے سامنے کسی کی زبان کھل پاتی؟ کبھی نہیں کھل پاتی، اور نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ 12 ربیع الاول جس دن خوشیاں منائی جاتی ہے، روغن اور ملیدے نہ جانے کتنی اشیاء پکائی جاتی ہیں، صحابہ کرام کی یہ حالت ہے، اور آپ کی زوجہ مطہرہ کی یہ حالت ہے، آپ کی بیٹی کی یہ حالت ہے، یعنی اہل بیت پر ایسا سناٹا جس دن تم خوشیاں مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ کیفیت۔ اسی لیے عید میلاد النبی کا تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اسے کس نے ایجاد کیا؟ 460 ہجری، یاد رکھیں آپ، 460 ہجری میں ایک فاطمی شیعہ ایک حکمراں تھا جس نے اہل بیت کے نام پر یہ عید میلاد منایا تھا، اس نے بھی متعین نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ لوگوں میں دھیرے دھیرے کون؟ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، انہیں بدعت سے بہت سخت نفرت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنی حکومت میں سب کو ختم کروا دیا، اور جب آپ کی وفات ہوئی یعنی کہ صلاح الدین ایوبی کی، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا ایک بہنوئی ملک شاہ ابو ظفر کوکبوری، یہ وہ شخص ہے، بہنوئی تھا وہ، معذرت کے ساتھ بہنوئی صلاح الدین ایوبی کا، کون؟ یہ ابو ظفر کوکبوری، اس نے اس بدعت کو فروغ دیا۔ سن 630 ہجری میں یہ جب مرا تو یہ حکومت کے دوران، چونکہ یہ عراق کا حاکم تھا، اس نے اپنی حکمرانی میں اس بدعت کو فروغ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک دن کے اندر میں 3 لاکھ دینار خرچ کیے جاتے اس بدعت کو فروغ دینے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں اس کو بسانے کے لیے۔ 630 ہجری میں یہ شخص مرا ہے، اور اس کے بعد سے یہ چیزیں لوگوں کے درمیان آ گئی، یہ یاد رکھیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 460 سال، گویا کہ وہ بھی نہیں، وہ تو فاطمی شیعہ جو تھا وہ تو اہل بیت کے نام پر منایا تھا، لیکن یہ جو بادشاہ تھا 630 میں مرا، اور اس کے بعد سے یہ بدعت لوگوں کے درمیان میں پھیلتی چلی گئی، جو آج تک قوم کے اندر میں پہنچ چکی ہے۔ یعنی کہ 630 سال تک، تقریباً 600 سال تک اس کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں تھا۔ تو جب نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ نہیں منایا، تابعین نہیں منایا، تبع تابعین نہیں منایا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے منانے؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے عید کے 2 ہی دن ہیں۔ بعض لوگ دلیل دے دیتے تھے تیسری عید ہے، کون سی بھائی؟ تو جمعہ کا دن عید کا دن تو ہے، مارے گھٹنا پھوٹے سر، یہ کہاوت ہے، گھٹنا پہ مارے تو سر پھوٹ جاتا ہے۔ جمعہ کو عید کا دن کہا گیا، جمعہ کو عید کا دن باعتبار فضیلت ہے، عید کا دن نہیں گردانا گیا، فضیلت کے اعتبار سے جمعہ کا دن عید کا دن گردانا جاتا ہے، یہ فضیلت ہے۔ نہیں تو اگر یہ عید کا دن ہوتا تو اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو عید میں نہیں پائی جاتی۔ مثال دے دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عید جب ہم پڑھنے آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں عیدگاہ میں 2 رکعت؟ نہیں پڑھتے۔ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کو اٹھایا سلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ممبر سے، آپ خطبہ دے رہے تھے، سلیح غطفانی آئے اور بیٹھ گئے، آپ نے کہا اٹھو 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ جمعہ کے دن، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں، جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا۔ دوسرا فرق، عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ عید کی نماز کے پہلے ہوتا ہے، یعنی کہ جمعہ کے نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ تیسری چیز یعنی تیسرا فرق کیا ہے؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جمعہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟
اگر آپ ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں یعنی 13, 14, 15, اگر یہ ترتیب میں جمعہ آ جائے تو آپ نہیں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے، آپ رکھنا پڑے گا نا، جائز سے یہ حرام تو ہے نہیں۔ لیکن عید کا دن چاہے جو بھی آپ کی ترتیب ہو، عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ حرام ہے۔ کئی فرق ہے، اس لیے جمعہ کا دن، عید کا دن باعتبار فضیلت ہے۔ خوشی منانے کے لیے اللہ نے صرف 2 دن اپنے بندوں کو دیا، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید کا تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔